فراز جو 45 سال کا ایک مضبوط روبدار اور ہمیشہ خود پر قابو رکھنے والا شخص تھا، جبکہ اس کے سامنے بارش سے بھیگا ہوا شانی جو صرف 22 سال کا تھا یوں سر جھکائے کھڑا تھا جیسے دنیا کا سب سے بڑا جرم اسی نے کیا ہو۔ فراز نے ایک جھٹکے سے تولیا اس کی طرف اچھالا اور بھاری آواز میں بولا، تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں؟ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مگر جملہ وہی رک گیا کیونکہ شانی نے نظریں اٹھا کر فراز کی طرف آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں غصے کے پیچھے چھپا ہوا وہ بے نام ڈر دکھائی دیا جو فراز کبھی کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ شانی کے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی فراز کے ہاتھوں پر گرے تو جیسے لمحہ رک گیا۔ شانی نے غیر ارادی طور پر ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا ماتھا فراز کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ وہ قربت تھی جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ فراز کے اندر کا سہارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے شانی کے ٹھنڈے چہرے کو اپنے گرم ہاتھوں سے تھام لیا اور کمرے کی دھیمی روشنی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ باہر طوفان زوروں پر تھا مگر یہاں ایک ایسا خاموش طوفان جنم لے رہا تھا جو دونوں کی۔ السلام علیکم دوستو۔ فراز نے شانی کے چہرے کو تھام کر جب اس کی سرد سانسیں اپنے ہاتھوں میں محسوس کی تو اس کے اندر وہ خوف دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا جو وہ برسوں سے چھپا کر رکھتا آیا تھا۔ خوف اس بات کا کہ کہیں وہ اس لڑکے کو اپنی روشنی میں کھینچ کر اپنی تاریخ میں نہ دھکیل دے۔ لیکن شانی کے ماتھے کا سہارا لیتی ہی فراز کا سارا غصہ، ساری تلخی اور سارا ضبط دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ شانی جو کانپ رہا تھا نہ جانے سردی سے یا فراز کی موجودگی کی بوجھ سے، لیکن فراز کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود کا لرزنا کسی حد تک اس کے اپنے اندر کی طوفان کا عکس ہے۔ اس نے آہستہ سے شانی کے گیلے بال پیچھے کیے اور انتہائی نرم لہجے میں بولا، تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا تھا کہ طوفان میں مت نکلا کرو؟ مگر شانی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بس اپنے ہاتھوں کی گرفت فراز کی قمیض پر مضبوط کر دی، جیسے اسے یقین ہو کہ اگر وہ چھوڑ دے گا تو شاید خود بھی بکھر جائے۔ فراز نے گہری سانس لی، تولیا اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے قریب کھینچ لیا۔ دیوار پر روشنی میں دونوں کے سائے ایک دوسرے میں سمٹتے جا رہے تھے، جیسے دنیا چاہے جتنا بھی روکے ان کی قربت میں وہ خاموش کشش موجود تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ فراز جانتا تھا کہ یہ لمحہ دوستی کے حدوں کو پار کر چکا ہے اور شانی کی آنکھوں میں وہ بے آواز اعتماد تھا جو انسان صرف اس کے سامنے رکھتا ہے جس سے وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہو۔ فراز نے اس کے ہاتھ پکڑ کر آتش دان کے قریب رکھا تاکہ اس کے بدن میں کچھ حرارت لوٹائے۔ کمرے میں جلدی لکڑیوں کی خفیف سی آواز تھی اور باہر بجلی کی کڑک دونوں کو مزید قریب محسوس کرا رہی تھی۔ فراز نے شانی کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور سوچا کہ اتنی کم عمر میں یہ لڑکا کس طرح اس کی برسوں کی پکی ہوئی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ شانی نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا آپ ناراض ہوں گے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا میں سن کر رک جائے۔ فراز نے پلکیں بھاری کرتے ہوئے جواب دیا، ناراض؟ میں خوفزدہ تھا شانی، تمہارے لیے، تمہاری بے سمجھی کے لیے نہیں، تمہاری جان کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی کیونکہ جو بات وہ برسوں سے دل میں چھپا کر زندگی گزار رہا تھا آج بارش اور تنہائی نے اسے اعتراف پر مجبور کر دیا۔ شانی نے سر اٹھایا اور فراز کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں، اور یہی دو لفظ فراز کے اندر کی ساری سخت کمزور کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے شانی کے کندھے تھامے اور آہستہ سے اس کے صوفے کی طرف لے گیا تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ کمبل اس کے گرد لپیٹا اور خود گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ منظر شانی کے دل میں عجیب سا طوفان برپا کر رہا تھا کہ 45 سال کا مضبوط روبدار فراز اس کے سامنے اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ اس کی فکر میں اپنی پوری شخصیت بلا چکا ہو۔ آتش دان کی روشنی میں دونوں کے چہرے تپش سے چمک رہے تھے۔ شانی نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ سامنے رکھے تو فراز نے فوراً انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ شانی کے دل میں کچھ بر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں یہاں ہوں آپ کے سامنے۔ فراز کی آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہو گئی جیسے اس نے کوئی بوجھ اتار دیا ہو، اور جب آنکھیں کھولی تو ان میں وہی نرم روشنی تھی جو شانی ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر اندر ایک ایسی خاموشی جنم لے رہی تھی جو دو دلوں کے درمیان ایک نئی راہ بنا رہی تھی، ایک ایسی راہ جس کا فیصلہ شاید وہ دونوں دن کی روشنی میں نہیں کر پاتے مگر اس رات کے طوفان نے جیسے انہیں قریب آنے کی اجازت دے دی تھی۔ فراز نے شانی کا ہاتھ تھاما اور بڑے پختہ لہجے میں کہا، جو کچھ بھی ہو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ اور شانی نے اس لمحے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی نے اسے وہ شخص دے دیا ہے جس کی چھاؤں میں وہ ہمیشہ محفوظ محسوس کرے گا۔ شانی نے جب فراز کے الفاظ سنے تو اس کے اندر جیسے کوئی دھرینا خوف ٹوٹ کر بکھر گیا، لیکن اسی لمحے ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں دستک دینے لگا۔
نہ جانے کیوں اسے لگا کہ فراز کی اس نرمی کے پیچھے کوئی گہری تشویش چھپی ہوئی ہے۔ آتش دان کی روشنی میں فراز کے چہرے پر پڑتی پرچھائیاں شانی کو بتا رہی تھی کہ شاید یہ راز صرف فکر کا نہیں بلکہ اعتراف کا بوجھ بھی لائی ہے۔ فراز نے اپنا ہاتھ شانی کے ہاتھ میں مضبوطی سے رکھا، مگر پھر فوراً جیسے کچھ سوچ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شانی نے حیرانی سے اسے دیکھا تو فراز نے رخ موڑ کر کہا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا، اور میں نہیں چاہتا تم ان باتوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ شانی کا دل دھڑکا، اس نے کمبل خود سے ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے فراز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ فراز نے جواب نہ دیا، صرف آنکھیں بند کر لی، جیسے ذہن کسی فیصلے کن کشمکش میں ہو۔ بارش کی آواز اب دھیمی پڑنے لگی تھی، مگر اندر جذبات کی تیز لہریں اور بلند ہو رہی تھیں۔ شانی نے پہلی بار فراز کی آنکھوں میں وہ تکن دیکھ لی جو عام دنوں میں اس کی مضبوط شخصیت کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ فراز نے گہری سانس بھر کر کہا، شانی، میری دنیا سیدھی نہیں ہے، اس میں دشمنی بھی ہے، ماضی کی غلطیاں بھی، اور کچھ ایسے راز بھی جنہیں سن کر شاید تم خود میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ یہ سن کر شانی کے سینے میں چبھن سی ہوئی، مگر اس نے فوراً فراز کا ہاتھ پکڑ لیا اور غرور سے بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، اگر میں ڈرنے والا ہوتا تو آپ کے سامنے اس طرح کبھی کھڑا نہ ہوتا۔ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کیا کہ لڑکا اس کی کمزوری نہیں ہو سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو تعلق کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ تبھی اچانک کمرے کی کھڑکی پر زور سے کوئی چیز ٹکرائی، دونوں چونک گئے۔ شانی نے خوف سے پیچھے دیکھا، مگر فراز فوراً کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا تھا، مگر کوئی سایہ تیزی سے گزرا۔ فراز کی آنکھوں میں وہی سختی واپس آئی جو شانی نے پہلی بار آتش دان کے پاس دیکھی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو بارش کے ساتھ باہر سے ایک بھاری لفافہ گرا، جیسے کوئی اسے پھینک کر گیا ہو۔ فراز نے لفافہ اٹھایا، اس پر نام تھا نہ کوئی نشان، جیسے کوئی خاموش دشمن اپنا وجود یاد دلا کر چلا گیا ہو۔ لفافہ کھولتی اندر سے ایک تصویر گری، فراز اور شانی کی، بالکل چند گھنٹے پہلے کی، جب شانی بارش میں بھیگا ہوا فارم ہاؤس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ رات آخری نہیں ہوگی لیکن شاید پرسکون بھی نہیں رہے گی۔ شانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر فراز کی آنکھوں میں ایک خاموش آگ جل اٹھی۔ وہ تصویر مٹھی میں دباتے ہوئے دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں بولا، مجھے لگتا تھا میرا ماضی دور رہ چکا ہے، لیکن کسی نے اسے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اور اس ایک جملے نے شانی کی پہلی بار احساس دلایا کہ اس کی زندگی کا راستہ اب صرف محبت نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہونے والا ہے جس کے سامنے آج کی سرد رات کچھ بھی نہیں تھی۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں فارم ہاؤس کی دیواروں سے ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھی، لیکن دونوں کے دلوں میں پھیلتی بے چینی کی شدت ان کی آوازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ فراز کھڑکی پاس تصویر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، وہی تصویر جو کسی نے چپکے سے ان دونوں کو کھینچ کر بھیجی تھی۔ شانی کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل فراز کے بدلتے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلاخر شانی نے آہستہ سے کہا، فراز، یہ تصویر بیچنے والا کوئی عام شخص نہیں لگتا۔ فراز نے گہری سانس لی، تصویر ہاتھ میں موڑی اور دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے جسے میں نے سالوں پہلے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ شانی چونک گیا، اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھا، کون؟ مگر فراز نے نظریں چرا لی، جیسے ہر لفظ اس کے لیے بوجھ بنا ہو۔ شانی کے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوا، وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ فراز کی مضبوطی کے پیچھے کتنی گہری تکن چھپی ہے۔ اچانک باہر کی روشنی ایک لمحے کو بجھ کر پھر سے جل اٹھی، اسے جھٹکے میں دونوں کے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ شانی نے غیر ارادی طور پر فراز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فراز نے اس کی انگلیوں کی لرزش محسوس کی اور نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میں یہاں ہوں، مگر اس کے اپنے دل میں بھی ایک انجانا خوف دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جس کا ذکر وہ برسوں سے نہیں کرتا تھا آج جیسے اندھیرے میں سے نکل کر واپس آ گیا تھا۔ دونوں ابھی اس خیال میں الجھی ہی تھے کہ دروازے پر ایک بھاری سی دھماکے جیسی آواز آئی۔ شانی چونک کر پیچھے ہوا، مگر فراز فوراً آگے بڑھا۔ دروازہ کھولا تو باہر صرف ٹھنڈی رات تھی اور زمین پر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا لوہے کا ڈبہ۔ فراز نے وہ ڈبہ اٹھایا، اس کے وزن سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کوئی معمولی چیز نہیں۔ شانی نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کس نے رکھا ہے؟ مگر فراز نے جواب دیے بغیر ڈبہ کھول دیا۔ اندر ایک سیاہ رنگ کا پرانا چپ تھا، وہی چپ جو فراز کے ماضی کے ایک شخص نے برسوں پہلے چرایا تھا۔ چپ کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لرزتی ہوئی تحریر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، فراز، میں واپس آ گیا ہوں اور اس بار تمہیں کسی کو بچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ شانی کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ فراز کی طرف دیکھا۔ فراز کے چہرے کی سختی لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ گئی، مگر اگلی ہی لمحے وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ بھڑک اٹھی، وہ آگ جو صرف ایک انسان کے نام سے جلتی تھی، وہ شخص جس نے کبھی فراز کی زندگی میں تباہی مچائی تھی اور اب ایک بار پھر لوٹ آیا تھا۔
شانی نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ فراز نے پہلی بار بنا جھکے بنا ٹھلے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میرا ماضی اور شاید میرا سب سے خطرناک دشمن۔ اور یہ سن کر شانی کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس سفر میں عشق سے زیادہ خطرہ اور اعتماد سے زیادہ آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کی گہرائی بڑھتی جا رہی تھی اور فارم ہاؤس کے اندر پھیلتی ہوئی خاموشی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ فراز اپنے سامنے پڑے چیپ کو گو رہا تھا جیسے وہ ایک دھڑکتا ہوا خوف ہو۔ شانی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، فراز چاہے جو بھی ہو میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ جملہ جیسے فراز کے اندر برسوں سے جمع پتھروں میں دراڑ ڈال گیا۔ فراز نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ نرمی لوٹی جو صرف شانی کے لیے تھی، مگر اگلے لمحے باہر کی لان میں کسی کے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ فراز فوراً اٹھا، اس کا پورا وجود ایک جنگجو کی طرح تن گیا تھا۔ شانی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے دونوں نے ایک ہی سانس میں فیصلہ کر لیا ہو کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سیاہ جیکٹ میں لپٹا ایک لمبا وجود ہال میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی زہر تھا جیسے فراز برسوں پہلے پیچھے چھوڑایا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں فراز، کافی وقت لیا تھا تم نے مجھے بھلانے میں۔ شانی آگے بڑھنے لگا مگر فراز نے ہاتھ سے اسے روک کر خود آگے قدم رکھا۔ اس کے لہجے میں وہی سرد آگ تھی جو صرف فراز کی پہچان تھی۔ میرا ماضی ہو یا دشمن، آج تم دونوں ختم ہو جاؤ گے۔ وہ دشمن ہنس پڑا، لیکن وہ ہنسی کے پیچھے ایک خطرناک پاگل پن چھپا تھا۔ اس نے جیب سے وہ دوسرا چیپ نکالا۔ اس کے لیے کبھی فراز زندگی اجڑ گئی تھی۔ لمحہ بھر کو کمرے میں ہوا رک گئی۔ اچانک اس شخص نے چیپ کو توڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن شانی نے بنا سوچے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فراز نے دھاڑتے ہوئے آگے لپکا۔ دونوں کے درمیان دھکم پیل ہوئی۔ گرتی پڑتی سانسوں کے ساتھ جدوجہد تیز ہو گئی۔ آخرکار فراز نے ایک بھرپور ضرب سے اسے زمین پر گرا دیا۔ چیپ شانی کے قدموں کے پاس آ کر رک گیا۔ دشمن فرش پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ فراز نے ہانپتے ہوئے شانی کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ ایک طرح کی جیت تھا، ایک طرح کی آزادی تھی، وہ آزادی جس کے لیے دونوں نے دل، خوف اور تقدیر سے لڑائی لڑی تھی۔ شانی نے آگے بڑھ کر فراز کے ہاتھ تھام لیے۔ فراز کی آنکھوں میں پہلی بار برسوں بعد سکون اترتا گیا، جیسے اس نے نہ صرف دشمن بلکہ اپنے ماضی کی زنجیریں بھی کاٹ دی ہوں۔ باہر صبح کی پہلی روشنی نمودار ہونے لگی۔ فراز نے آہستہ سے کہا، شانی آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ ہم واقعی آزاد ہیں۔ شانی نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، کیونکہ اب ہم اکیلے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فارم ہاؤس کے دروازے کے سامنے کھڑے دونوں نے دیکھ لیا تھا کہ زندگی نے ان کے لیے ایک نیا آغاز رکھ دیا ہے۔ اب کوئی راز نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی دشمن نہیں، صرف ایک راستہ جو دونوں کے لیے مشترک تھا۔ فراز نے شانی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ایک آخری بار اس خاموش حال کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہیں سے ہماری اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دونوں باہر اس روشن صبح میں قدم رکھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنے ماضی کی اندھیری راتوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ مکمل محبت، سسپینس اور جذبے سے بھرپور داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کہانی HD+ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی رائے ضرور دیں کہ کہانی کا اختتام کیسا لگا اور اگلی کہانی کس موضوع پر ہو۔ آپ کی محبت اور فیڈ بیک ہی ہمارے لیے نئی کہانیوں کا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔